بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 6 کا تیسرا حصہ پڑھیں گے اور سبق کا نام ہے کالی گھٹا۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کے SLOs یعنی حاصلات تعلم ہیں: نظم و نثر کو تلفظ، آہنگ، لے، روانی کے ساتھ پڑھ سکے، اور دوسرا SLO ہے فطری موضوعات پر دی گئی تحریروں سے لطف اٹھا سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کالی گھٹا کا آج ہم اختتام کریں گے، اور ان اشعار کو آپ نے غور سے سننا ہے، اور ان اشعار میں کیا بات کہی گئی اور ان اشعار میں کون سے الفاظ استعمال کیے گئے، اور ان الفاظ کا معنی اور درست تلفظ بھی آج آپ نے سبق میں سیکھنا ہے۔ تو آپ نے آج کا سبق غور سے سننا ہے، اس لیے کہ اسی سبق میں سے آج ہم آپ کو گھر کا کام بھی دیں گے۔ تو چلتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ پھر سن لیں، ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہماری اس نظم میں جو کہ کالی گھٹا ہے، بارش کے فوائد اور بارش کے بعد زمین میں کیا کیا تبدیلی آتی ہے، ہمیں وہ چیز بتائی گئی ہے، اسی بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور آج کے پہلے شعر میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک پیڑ کا، یہ لفظ ہے پیڑ، پیڑ کا معنی ہے درخت۔ کیا مطلب ہے؟ درخت۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ڈھنگ کا معنی ہے طرز، انداز یا وضاقتہ، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ ایک یہ جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے ایک۔ ایک کا مطلب کیا ہے؟ ایک۔ اب شعر کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہر ایک درخت کا ایک نیا انداز ہے، یعنی بارش سے پہلے وہی درخت جو کہ سوکھ چکا ہوتا ہے اور اس کے پتے جھڑ چکے ہوتے ہیں اور گر چکے ہوتے ہیں، وہی درخت جب بارش اس پر ہوتی ہے تو بارش کی وجہ سے ایک نیا ڈھنگ اور ایک نیا انداز اس کا ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس پر ہریالی آ جاتی ہے، اس پر پتے آ جاتے ہیں، اس پر پھل اور پھول آ جاتے ہیں۔ اور پھول کیسے ہیں؟ ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے، یعنی ہر پھول کا اپنا ہی ایک رنگ ہے، اور ہر ایک پھول دوسرے پھول سے بالکل الگ تھلگ اور علیحدہ ہے۔ یہ ہے بارش کا ایک فائدہ۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، یعنی بارش کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ 2 دن کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اور بارش کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ کیا بات ہو گئی۔ اور بات کیا ہوئی؟ شاعر نے آگے خود بتایا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، کہ سارے کا سارا جنگل جو کہ سنسان ہو چکا تھا، اور وہ جنگل جس میں تمام درختوں سے پتے جھڑ چکے تھے، وہ سارے کا سارا جنگل کیا ہو گیا؟ پھر سے ہرا بھرا ہو گیا، پھر سے سبز ہو گیا۔ ہرا کا مطلب ہے سبز، اور سبز کا معنی یہ ہے کہ اس پر پھول، پتے اور پھل وغیرہ لگنے شروع ہو گئے۔ جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا۔ یعنی بارش سے پہلے جو میدان بالکل چٹیل تھا، چٹیل کا معنی ہے
وسیع و عریض ہموار سطح زمین جہاں دور دور تک کوئی درخت، خاص کر سایہ دار درخت اور پانی نہ ہو. وسیع ناہموار جگہ جہاں درخت اور پانی نہ ہو، یعنی صفا چٹ، بالکل صاف زمین ہو جہاں پر درخت موجود نہ ہو، یا درخت موجود تو ہو لیکن وہ درخت ہرے بھرے اور سایہ دار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں چٹیل. تو بارش سے پہلے جو میدان بالکل کیا تھا؟ چٹیل تھا، بالکل صاف تھا، نہ وہاں پر ہریالی تھی، نہ وہاں پر گھاس تھی، اور نہ وہاں پر کسی قسم کا سبزہ موجود تھا. بارش کے بعد کیا ہوا؟ وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا، وہاں پر بہت زیادہ گھاس اگ چکی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ زمین پر کسی نے سبز قالین بچھا دیا ہو. بن کہتے ہیں وہ جگہ جہاں بہت سے خودرو درخت ہوں. خودرو درخت کا مطلب ہے خود سے اگنے والے کیا ہوں؟ درخت موجود ہوں. اور آخری شعر ہے، ہزاروں پھدکنے لگے جانور، ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر. یہاں پر شاعر یہ بتا رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے صرف درخت، پھل، پھول وغیرہ ہی خوش نہیں ہوتے، صرف وہی خوشی سے نہال نہیں ہوتے، بلکہ جانور بھی ایسے پھدکتے ہیں. پھدکنے کا مطلب ہے اچھلنا کودنا، اچھل کر چلنا یا خوشی سے کودنا. جیسے بچوں کبھی کبھی آپ بھی چھٹی کے وقت کیا کرتے ہیں؟ پھدکتے ہیں اور خوشی سے جمپ کرتے ہیں اور اچھلتے ہیں. تو وہ جانور جن کو پیاس اور گرمی کی شدت نے تنگ کیا ہوتا ہے، وہ جانور بھی بارش کی وجہ سے ایسے نکلتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مٹی کے پر نکل آئے ہیں اور مٹی اڑنے لگی ہے. اس لیے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان جانوروں پر بھی مٹی پڑی ہوتی ہے، ان پر بھی گرد و غبار ہوتی ہے. تو جب بارش ہوتی ہے تو وہ جب پھدکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا کہ مٹی اڑ رہی ہے اور مٹی کے پر نکل آئے ہیں. تو بارش سے جہاں درخت، پھل، پھول اور بیل بوٹے وہ خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی جنگلی جانور اور باقی جانور بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے. تو ہماری نظم ختم ہوئی. اب آگے چلتے ہیں سوالات کی جانب. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مشکل الفاظ کے معنی. ہمارا پہلا لفظ ہے گھٹا، جس کا معنی ہے کالے بادل. آہٹ یعنی ہلکی آواز، کھٹکا. گویا، اس کا معنی ہے جیسے. اگلا لفظ ہے سنسناہٹ، جس کا معنی ہے سرسرانا یا کسی چیز کی دور سے گزرنے کی آواز. مینا، اس کا مطلب ہے بارش. ماجرا، کہانی. اور عجب، اس کا معنی ہے عجیب. اب ہم چلتے ہیں اسی نظم سے متعلق سوالات کی جانب، اور ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ آیا آپ نے آج کا سبق اور پچھلے اسباق غور سے سنے ہیں یا نہیں. تو چلیں مل کر یہ سوالات حل کرتے ہیں. ہمارا پہلا سوال ہے، وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا، بدلیاں، تتلیاں یا بکریاں. درست جواب ہے گھٹا. سوال نمبر 2، گھٹا کس طرف چھانے والی ہے؟ مشرق کی جانب، مغرب، شمال یا چاروں طرف؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے ہمارا درست جواب. سوال نمبر 3 ہے، گھٹا کے جو آنے کی ہوئی، آہٹ، سنسناہٹ، تھکاوٹ یا گڑ گڑاہٹ؟ یہ ہے اس کا درست جواب آہٹ. سوال نمبر 4، مینا کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم نے الفاظ اور معنی میں پڑھا
کہ مینا کا معنی ہے بارش. بے جان مٹی میں جان کیسے آئی؟ بارش سے، ہوا سے، ٹھنڈک سے یا بہار سے؟ جی بتائیں. بالکل درست بتایا آپ نے، بارش سے بے جان مٹی میں جان آ جاتی ہے. اب آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام، اور گھر کا کام بہت آسان ہے. آپ کے سامنے 3 سوال ہیں. آپ نے ان تینوں سوالوں کے جواب اسی نظم میں جو ہم نے آج ختم کی اس میں تلاش کرنے ہیں. امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ نے اگر سبق غور سے سنا ہے اور آپ دوبارہ پڑھیں گے تو یہ تینوں سوال آپ کے اس نظم میں سے بآسانی حل ہو جائیں گے. سوال نمبر 3 کیا ہے؟ کسانوں کی محنت کیسے ٹھکانے لگتی ہے؟ اگلا سوال، 2 دن میں کیا ماجرا ہوا؟ یعنی کیا فرق پڑا بارش سے؟ اور اگلا سوال اور آخری سوال ہے، جہاں کل چٹیل میدان تھا وہاں آج کیا ہے؟ یعنی بارش سے پہلے جو چٹیل میدان تھا، صفا چٹ میدان تھا، بارش کے بعد وہ میدان کیسا ہو چکا ہے؟ آیا وہ ویسے ہی چٹیل میدان ہے یا وہ ہرا بھرا ہو چکا ہے؟ یہ تینوں سوال آپ نے اپنی کاپی یعنی اپنی نوٹ بک پر ضرور حل کرنے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں آپ کے ورک بک کی طرف، اور ورک بک سے آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام. ہمارا آج کا سوال ہے، والدین ذیل میں دیے گئے اشعار بچے کو سنائیں اور اس سے بارش برسنے کے بعد زمین پر ہونے والی ان تبدیلیوں کا پوچھیں جن کا ذکر اشعار میں کیا گیا ہے، جیسے ہر طرف سبزہ لہلہانے لگا. یعنی یہ گھر کا کام کون کروائیں گے؟ والدین. اور بچوں، آپ نے خود بھی یہ کام شوق سے کرنا ہے اور آپ نے خود ان اشعار کو سننے اور بولنے میں والدین کی مدد کرنی ہے. تو آپ نے سننے اور بولنے کی مشق کرنی ہے. والدین یہ اشعار بچوں کو سنائیں گے اور بچے یہ اشعار سن کر ان کا معنی جب سمجھ جائیں گے اس کے بعد والدین بچوں سے پوچھیں گے کہ ان اشعار سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ بارش سے کیا کیا تبدیلی آتی ہے. اور بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اور فٹافٹ اور جلدی سے ان سوالوں کا جواب دے دیں گے. اور دوسرا گھر کا کام جو کہ سمر پیک سے دیا گیا ہے وہ آپ کا بہت آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ درذیل نظم کو درست تلفظ اور لے سے پڑھیں اور ہم آواز الفاظ کی فہرست بنائیں. یعنی بچوں، آپ نے یہ لکھنا نہیں ہے بلکہ پڑھنا ہے، اور صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور کام بھی دیا گیا ہے، اور وہ ہے ہم آواز الفاظ کی فہرست بنانا. جیسے پر اور کر. تو اسی طرح آپ نے ان اشعار کو غور سے پڑھنا ہے اور ان میں ہم آواز الفاظ کی فہرست بنا کر آپ نے یا تو سمر پیک پہ اس کو حل کر لیں یا اپنی نوٹ بک پر حل کر لیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو بارش اور بارش سے ہونے والی تبدیلی سن کر بڑا اچھا لگا ہوگا اور آپ نے اس سبق سے بہت کچھ سمجھا بھی ہوگا. گھر کا کام آپ نے شوق سے اور ذوق سے کرنا ہے، اور اگر کوئی سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ اپنے والدین سے، گھر کے بڑوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں، بلکہ آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اور ریسورس پیک کہاں پر ہے؟ بالکل ٹھیک، ہمارے kentabpublisher.com پر آپ جا کر وہاں سے مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.